بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو جاری تھی وہ ہے فضائل اعمال پر مرزا جہلمی کے اعتراضات کا علمی جائزہ۔ اس سلسلے میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ پہلے حصے میں مرزے کا اعتراض نقل کیا گیا تھا کہ مرزے نے فضائل اعمال پر یہ اعتراض کیا کہ یہ پوری فضائل اعمال اس حالت میں لکھی گئی جب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بقول مرزا کے ذہنی مرض لاحق تھا اور ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا۔ اس دوران ان دنوں میں یہ پوری فضائل اعمال لکھی تھی۔ ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ مرزا جہلمی کا بہت بڑا جھوٹ ہے، مرض دماغی اور ذہنی نہیں تھا، یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی، اور فضائل اعمال پوری کی پوری ان دنوں میں نہیں لکھی گئی، بلکہ فضائل اعمال کے اندر جن رسالوں کو جمع کیا گیا ہے وہ مختلف سالوں میں لکھے گئے ہیں۔ البتہ اس کے اندر جو حکایات صحابہ والا رسالہ ہے، اس کے شروع میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفر سن 1357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو ان دنوں میں فرصت کو غنیمت سمجھ کر شیخ نے حکایات صحابہ والا رسالہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حکایات صحابہ والا رسالہ بھی پورا کا پورا ان دنوں میں نہیں لکھا گیا، بلکہ شروع اس کو کیا تھا سفر سن 1357 ہجری میں، اور یہ رسالہ مکمل ہوا شوال سن 1357 ہجری میں، یعنی 8 مہینے اس رسالے کی تکمیل میں لگ گئے۔ حکایات صحابہ کے آخر میں شیخ نے یہی تاریخ لکھی، شوال 1357 ہجری، تو 8 مہینے کے اندر یہ رسالہ مکمل ہوا۔ جبکہ شیخ یہ لکھ رہے ہیں اور مرزا جہلمی نے بھی یہ بات بتائی ہے کہ چند روز کے لیے دماغی کام سے روکا گیا تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکایات صحابہ والا جو رسالہ ہے یہ بھی پورا کا پورا رسالہ اس حالت میں نہیں لکھا گیا، اس کا بھی کچھ حصہ اس حالت میں لکھا گیا تھا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ حکایات صحابہ میں واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور اردو کے اندر چند واقعات کا لکھ دینا یہ کوئی ایسا دماغی کام نہیں ہے جس کی وجہ سے دماغ پر بوجھ پڑے، خاص طور پر اس آدمی کے لیے جس نے کتب حدیث کی عربی کے اندر بڑی ضخیم شروحات لکھی ہوں اور دیگر بھی بہت ساری کتابیں عربی کے اندر لکھی ہوں، اور مشکل سے مشکل کتابوں کی تدریس کی ہو، عربی ادب کی مشکل ترین کتابیں پڑھائی ہوئی ہوں اور دیگر بھی مشکل کتابوں کی تدریس کی ہوئی ہو، اور عربی کے اندر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہوں، اس آدمی کے لیے اردو میں چند واقعات کا لکھ دینا یہ کوئی ایسا دماغی کام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر بوجھ پڑے۔ اس لیے اس حالت میں اگر حکایات صحابہ یعنی واقعات حضرت شیخ نے لکھ دیے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ رائی کے دانے کو مرزے نے پہاڑ بنانے کی کوشش کی، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن مرزے نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور وہ بھی بڑے بڑے جھوٹ بول کر۔ ایک تو یہ جھوٹ بولا کہ جی دماغی اور ذہنی مرض تھا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور پھر حکایات صحابہ کا کچھ حصہ اس حالت میں لکھا گیا تھا، کچھ حصہ، لیکن مرزے نے اس بات کو پوری کتابوں پر فٹ کر دیا، فضائل صدقات پر بھی، فضائل حج پر بھی، فضائل درود پر بھی، فضائل قرآن پر بھی، حالانکہ فضائل قرآن ان دنوں سے تقریباً 9 سال پہلے لکھی جا چکی تھی، اور فضائل حج اور فضائل صدقات ان دنوں کے تقریباً 9 سال بعد لکھی گئیں، اور فضائل درود تو تقریباً 25-27 سال بعد اس حالت کے بعد لکھی گئی، یعنی ان ساری کتابوں پر مرزے نے یہ بات فٹ کر دی، حالانکہ ان دنوں میں صرف حکایات صحابہ اور اس کا بھی کچھ حصہ حضرت نے لکھا تھا، اور یہ کوئی دماغی کام تھا بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے دماغ پر بوجھ پڑتا۔ پھر مرزے نے اپنی گفتگو میں جو ہم پہلے حصے میں سنا چکے ہیں یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ ساری کتابیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں لکھی۔ مرزے نے اس انداز میں بات کی کہ جن دنوں میں ان کو دماغی کام سے روکا گیا تھا تو ان دنوں میں جی ان کو یاد آیا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ یہ 6 نمبر جو ہیں ان کو تحریر میں لے آؤ۔ یہ ساری بات مرزے کی من گھڑت ہے، کیونکہ پہلے بھی ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ یہ سارے رسائل مختلف سالوں میں لکھے گئے ہیں، اور کئی رسائل تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بھی بہت عرصہ بعد لکھے گئے ہیں، اور یہ بھی بالکل جھوٹ ہے
کہ یہ سارے رسائل، یہ ساری کتابیں فضائل والی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لکھی گئی ہیں، ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خالص جھوٹ ہے۔ اب مثلا فضائل قرآن کا جو حصہ ہے آپ اس کے شروع میں پڑھ کر دیکھ لیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ جو رسالہ ہے فضائل قرآن، یہ لکھا گیا ہے شاہ محمد یاسین نگینوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں۔ اسی طرح فضائل درود بھی انہی کے حکم کی تعمیل میں لکھا گیا ہے۔ اور حکایات صحابہ والا جو حصہ ہے اس میں حضرت نے اس کے شروع میں نام تو نہیں لیا شخصیت کا، لیکن ٹائٹل پر نام لکھا ہوا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب خود اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے حکم کی تعمیل میں یہ رسالہ لکھا گیا تھا۔ اور فضائل حج والا جو رسالہ ہے یہ مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی درخواست پر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ اس لیے مرزے کا یہ کہنا کہ یہ ساری کتابیں اور رسائل شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں لکھی، یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرزے نے یا تو فضائل اعمال پر اتنا بڑا اعتراض تو کر دیا لیکن فضائل اعمال کو غور سے پڑھا ہی نہیں، یا پھر مرزے کو اگر معلوم ہے تو صرف اس نے جان بوجھ کر اتنا بڑا جھوٹ اور بہتان لگایا ہے۔ خاص طور پر یہ جھوٹ کہ جی یہ ساری کتابیں ان دنوں میں لکھی گئی تھیں جب ان کو دماغی مرض کی وجہ سے، دماغی کام سے روک دیا گیا تھا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ مرض دماغی نہیں تھا، اور ان دنوں میں حکایات صحابہ والے رسالے کا صرف کچھ حصہ لکھا گیا تھا، باقی کتابیں تو کچھ بہت پہلے لکھی جا چکی تھیں، کچھ بہت بعد میں لکھی گئیں۔ مرزے نے ان ساری کتابوں پر اس بات کو فٹ کر دیا۔ پھر شیخ نے جو ان دنوں میں کام کیا تھا وہ دماغی کام تھا ہی نہیں، اتنا کوئی کام نہیں تھا جس کی وجہ سے دماغ پر بوجھ پڑتا۔ شیخ کا جو کام ہے، جو انہوں نے عربی کے اندر کتب حدیث کی شروحات لکھی ہیں بڑی ضخیم، اور اسی طرح دیگر کتب عربی کے اندر لکھی ہیں، مثال کے طور پر موطا امام مالک کی بڑی ضخیم شرح لکھی ہے شیخ نے اوجز المسالک کے نام سے۔ ہم مرزے کو چیلنج کرتے ہیں، ہم اوجز المسالک سے یا حضرت کی دیگر عربی کتب میں سے صرف ایک صفحہ مرزے کے سامنے رکھیں گے اور پورے 2 گھنٹے مرزے کو دیں گے کہ اس صفحے کو اچھی طرح سمجھ لے، پھر مرزے کو ہم کہیں گے کہ یہ پڑھ کے بھی سنائے اور اس کا مطلب بھی بیان کرے۔ اگر مرزا وہ صفحہ پڑھ کے سنا دے اور اس کا مطلب بیان کر دے تو ہم مرزے کی بات کو مان لیں گے، لیکن مرزا ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزے نے کوئی علمی کام تو کرنا نہیں، اس نے صرف جھوٹے الزامات لگا کر اعتراض ہی کرنا ہے۔